آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محفل اصغری کے تمام فاؤنڈر مرحومین اور اس کے ممبران کے تمام مرحومین اور کل مرحومین مؤمنین مؤمنات کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں اس سورہ الحمد اور سورہ توحید کا اجر و ثواب ان تمام مرحومین کو عنایت فرما، اور اے میرے معبود ان تمام مرحومین کو جنت میں عالی درجات عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔
صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہجری سن 1443 شروع ہو چکا ہے اور یہ مجلس محفل اصغری کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کسی کی پہچان کا اور کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جو بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کرتا ہے واقعاً وہ شخص اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جنت کے وہ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ جہاں رحمت ہی رحمت ہے، جہاں پر مؤمنین، گنہگار امام حسین علیہ السلام کے توسل سے جنت کی طرف جائیں گے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی، ان قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم ذکر امام حسین علیہ السلام زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ ہم مکمل حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن قیامت کے میدان میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں کہ اے نبی خدا، ہم نے مکمل تو حق ادا نہیں کیا، لیکن جتنا ہوا ہم نے کوشش کی۔ اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ اگر کسی نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے الفاظ میں تھینکس کہتے ہیں، لیکن اگر احسان امام حسین علیہ السلام کی طرف نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا احسان ہم پر، انسانیت پر، دین خدا پر کتنا بڑا احسان ہے۔ بعض علماء نماز سے پہلے جب نماز پڑھنے جاتے تھے تکبیرۃ الاحرام کہتے تھے، اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے سلام کرتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نماز باقی ہے، دوسرے واجبات باقی ہے، دوسری تمام تعلیمات خدا باقی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے کہ جنہوں نے یہ تعلیمات قربانیاں پیش کر کے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم بھی ہر وقت جہاں تک ممکن ہو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے، گھر میں، گھر کے باہر، محلے میں، اس لاک ڈاؤن کے اندر، اس پرآشوب ماحول میں، اس کورونا بیماری کے دور میں اگر ہم علل اعلان نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے بہترین ذریعہ آن لائن ہے۔ گھر میں بیٹھ کر سنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ 5-6 دن
موجود ہوں اس آن لائن جنتی چابیوں یوٹیوب چینل کے ذریعے سے۔ اس میں میرا موضوع یہ رہے گا، سب سے پہلے ایک حدیث جو فضائل اہل بیت میں ہو، اور اس کے بعد کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف کھینچ کر آئے، اور کچھ افراد وہ تھے کہ جو موقع کو چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھی نہ بنے۔ تو آخر کیوں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑا وہ کون لوگ تھے اور کیوں چھوڑا؟ عزیزو دیکھیں، سب سے پہلے ہم فضیلت والی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد پیارے نبی اپنے اصحاب کی طرف مڑتے ہیں، اور مڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج رات کو میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بیان کروں۔ پوچھا گیا آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے کہ میرے چاچا جناب حمزہ اور میرے بھائی جناب جعفر طیار، ان دونوں کو میں نے جنت میں دیکھا، اور جنت کے اندر بہت ہی آرام سے اور بہت ہی عیش و آسائش کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ ان کے سامنے ایک طبق آیا، ایک تھال آیا کہ جو فروٹ سے بھرا ہوا تھا۔ جب میں نے نظر کی دیکھا تو اس کے اندر بیر تھے، وہ دونوں بیر کھانے میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ وہی بیر انگور کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ انگور کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے میری نظر گئی، کیا دیکھا کہ اب وہ جو بیر انگور بن گئے تھے اب وہ انگور نہیں بلکہ انگور کھجور بن چکی تھی۔ یعنی جنت کے اندر انسان جو سوچے گا، جیسا سوچے گا، انسان جو بھی چاہے گا، جو بھی خواہش کرے گا، جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ جب میں نے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بتائیے سب سے زیادہ جنت میں کون سے کام آتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر انسان نیکیاں بہت زیادہ کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ انسانیت بھی یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ نیک کام انجام دے۔ کہا جنت کے اندر بہت سارے کام ہیں لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جنت کے اندر کام آتے ہیں۔ یہ 3 کام ماہ محرم ہے، ہم بھی ان تینوں کاموں کو انجام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ماہ محرم کے علاوہ بھی ہم ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان جب درود پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ محمد و آل محمد پر جب درود بھیجا جاتا ہے تو اس کے پریشانیاں دور ہوتی ہے اور نیکیاں اس کے پاس زیادہ لکھی جاتی ہے۔ یوں کہا جائے کہ ایک عالم بزرگوار بیان کرتے ہیں کہ جب انسان صلوات پڑھتا ہے تو
دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، داہنی طرف والا اور بائیں طرف والا، یعنی جو نیکی لکھ رہا ہے وہ بھی نیکی لکھنے کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور جو بائیں طرف والا ہے وہ بھی مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں مشغول ہوتا ہے؟ وہ اس لیے مشغول ہوتا ہے کہ جو گناہ اس نے لکھے ہیں وہ گناہ مٹانے کے لیے مشغول ہو جاتا ہے، یعنی صلوات انسان کے جو نیک اعمال ہے اس کو زیادہ کرتا ہے اور جو گناہ ہے اس کو معاف کرتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری چیز جو جنت میں سب سے زیادہ کام آتی ہے وہ ہے پانی پلانا۔ عزیزان محترم، پانی پلانے کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ ویسے ہی آپ پانی پلائے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، جنت میں بہترین عبادت شمار کی جاتی ہے۔ لیکن اگر نام امام حسین پر پانی پلا دیا جائے تو پھر اس کا اجر و ثواب کئی گنا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ واقعاً وہ لوگ خوش نصیب ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان، اپنے مال سے اور اپنے ارادوں سے، اپنے فکر سے، ہر اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے خادم بن جاتے ہیں۔ یعنی انسان سوچے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، اس راستے پر چلے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہو رہی ہے، سبیل ہے، نظر و نیاز ہے، اس تمام میں اپنا مال خرچ کرے، اپنے اعتبار سے جہاں پر کام کی ضرورت ہے وہاں کام کرے، بہترین آئیڈیا ہو، مشورہ دے۔ یہ سب چیزیں وہ ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کے لیے کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بے شمار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک آدمی جہاں مجلس ہو رہی تھی، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دو جوان جو آتے ہیں اور دو جوان دیکھا کہ مجلس کے اندر جو مقصد کے لیے آئے تھے کہ چلو مجلس ہے، کھانا ہوگا، لیکن وہاں کچھ کھانا پینا کچھ تھا نہیں، بس وہی چھوٹی سی چائے کی پیالی، تو ان کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ مجلس کے اندر ذرا بد اخلاقی سے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس ہو رہی تھی لیکن ان کی توجہ مجلس کی طرف نہیں تھی، بے ادبی کر رہے تھے مجلس میں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا مقصد فقط کھانا ہے اور کھانا یہاں پر ہے نہیں، آدھی مجلس سے کھڑے ہو کر چلے گئے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ راستے میں کچھ پیالی رکھی ہوئی ہے چائے کی اور کچھ لوگ جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ ہمارے وہاں ہندوستان میں چائے ہو، نیاز ہو، مجلس کے بعد دی جاتی ہے، لیکن ایران کے اندر مجلس چالو ہو، چائے کی پیالیاں چلتی رہتی ہے۔ تو یہ دونوں باہر نکل گئے، دیکھا کہ راستے میں تھوڑی دور وہیں پر جہاں نکلے تھے امام بارگاہ سے، وہاں پر راستے میں دو چار پیالیاں تھی۔ ان دونوں نے سوچا چلو اس کو اٹھا کر ہم رکھ دیتے ہیں، پر اٹھا کر انہوں نے بالکل کنارے رکھ دی۔ بد اخلاق تھے، بے ادب تھے، لیکن کہا کہ چلو اتنا کام ہم انجام دے دیتے ہیں۔ رات کو دونوں نے سوئے اور سونے کے بعد دونوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں جو چیز دیکھی اس سے ان کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ اب دوسرے دن مجلس آتے ہیں،
تب کالے کپڑے پہنے ہوئے صحیح طریقے سے بیٹھے ہیں، اب ادب کے ساتھ اخلاق بھی ہے۔ ایک مرتبہ جنہوں نے کل ان کو دیکھا تھا کہا کہ کل نہ ان کے کپڑے صحیح تھے، نہ کپڑے کالے تھے، نہ ان میں ادب تھا، نہ ان میں کردار تھا، اور آج جو ہے بہتر طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے بھی کالے پہنے ہوئے آئے ہوئے ہیں مجلس کے اندر۔ تو چلو پوچھا جائے آخر معاملہ کیا ہے۔ ان دونوں کو بلا کر مجلس کے بعد بٹھایا، پوچھا کہ کل تمہاری حالت کچھ اور تھی، آج تمہاری حالت کچھ اور ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم رات کو جب سوئے تو اس وقت میں نے بھی یہی خواب دیکھا، یہ میرا دوست ہے، میرے دوست نے بھی یہی خواب دیکھا، اور خواب کے اندر دیکھا کہ مولا حسین حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ساتھ میں مولا عباس بھی موجود ہے۔ مولا عباس نے اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ لیے ہوئے تھے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں جس نے بھی خدمت انجام دی ہے ان کے نام لکھے جائے۔ جنہوں نے فرش بچھایا اس کا نام آ گیا، جنہوں نے مجلس پڑھی اس کا نام آ گیا، جس نے سلام پڑھی اس کا نام آ گیا، جنہوں نے نوحہ پڑھا اس کا نام آ گیا، جنہوں نے چائے پلائی اس کا نام آ گیا، جنہوں نے پیالیاں اٹھائی ان کا نام آ گیا۔ سب کا نام مولا عباس لکھتے جا رہے ہیں۔ جب لکھ چکے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھیا کیا سب کے نام لکھ چکے؟ تو کہا کہ ہاں سب کے نام آ گئے۔ کہا کہ ابھی 2 نام اور باقی رہ گئے ہیں۔ کہا کس کے نام؟ کہا کہ وہ جوان کہ جو جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے دیکھا جاتے میں امام بارگاہ کے دروازے پر باہر کہ پیالیاں راستے میں پڑی ہے، اس کو اٹھا کر انہوں نے کنارے رکھ دیا، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ انہوں نے بھی تو خدمت کی ہے، انہوں نے بھی تو چائے کی پیالیوں کو اٹھایا ہے کہ ان کا دونوں کا نام لکھا جائے۔ بس یہ دونوں جوان نے کہا کہ ہم نے معمولی سی خدمت انجام دی، چھوٹا سا کام انجام دیا، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اس خدام کے اندر ہمیں شامل کر دیا کہ جس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی خدمت انجام دے رہا ہے، محفل ہو، مجلس ہو، سبیل ہو، کہیں بھی خدمت انجام دے رہا ہے تو وہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ کام امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے تو مولا عباس کے کتاب کے اندر ضرور وہ نام شمار ہو جائے گا جو امام حسین علیہ السلام کے لیے کام کرتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پیارے رسول نے فرمایا، پیارے رسول سے جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار نے فرمایا کہ 3 کام جنت کے اندر بہت ہی کام آتے ہیں۔ پہلا کام آپ نے بیان کیا کہ صلوات پڑھنا، دوسرا کام جو ہے وہ پانی پلانا، اور تیسرا کام جو ہے امام علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی محبت وہ پارس ہے کہ اگر واقعاً محبت علی آ جائے تو انسان، اس کے اعمال، اس کے کردار، پھر وہ علی علیہ السلام کا پیروکار بن جاتا ہے اور امام علی علیہ السلام کی طرح وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس محبت علی علیہ السلام کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ محبت علی علیہ السلام بہت قیمتی ہے عزیزان محترم۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم وہ چیز لے کر سودا کرے، اس کے بدلے میں محبت علی اس کو دے دے۔ محبت علی پوری دنیا دے دی جائے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے
چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور کہتا ہے کہ مولا میں غریب ہوں، میری کچھ ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو غریب نہیں ہے۔ مولا میرے پاس نہیں ہے، گھر پہ فاقے ہے، میں محتاج ہوں، غریب ہوں۔ کہا کہ نہیں، تو محتاج نہیں، غریب نہیں ہے۔ وہ شخص تعجب میں کہا کہ مولا کیسے؟ کہا کہ ایک بات تو سن لے، تیرے پاس جو ہماری محبت ہے، ہم اہل بیت کی محبت ہے، میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں، اور اس کے بدلے میں 5,000 10,000 درہم و دینار دینا چاہتا ہوں، کیا تو عطا کرے گا؟ کہا کہ نہیں مولا، نہیں دوں گا۔ اگر کوئی آ کر اس سے بھی زیادہ کہے کہ نہیں مولا، میں محبت علی تو آپ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا۔ کہ امام نے کہا پھر تو کیوں کہتا ہے کہ تو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے؟ عزیزان محترم، امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے پاس محبت علی ہے وہ بالکل کسی سے کم نہیں ہے۔ ہر چیز چاہے دنیاوی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن جنت کی طرف جانے کا پروانہ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دیکھیں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور امام علی علیہ السلام کی محبت ہمیں جنت کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ بڑے بڑے عالم علماء بہت ہی قابل ہو، بہت ہی زیادہ بلند ہو، لیکن اس کے باوجود جب کچھ ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں امام علی علیہ السلام کے در سے ملا ہے، ہم امام علیہ السلام کے در کے بھکاری ہے، اگر ہمیں شفاعت ملی ہے تو انہی کے در سے ملی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیعت کے ایک بہت بڑے عالم، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ چاہتے تھے تب امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، جب وہ چاہتے تھے۔ ہم اگر امام زمانہ کو بلائیں، چاہیں، تب بھی ہماری ملاقات امام زمانہ سے نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اتنے بزرگ عالم دین جب ان کا انتقال ہوا، جب دنیا سے رخصت ہوئے، تو فرمایا کہ جب کسی نے پوچھا کہ وہاں پر کیا حالت ہے، کون سی نیکی کی بنا پر آپ کو آرام ملا، وہاں پر آرام سے رہ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے اشارہ کیا امام علی علیہ السلام کے حرم کی طرف، کہا کہ یہ علی کی محبت ہے، علی کا لطف ہے، علی علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے ہمیں یہاں پر آرام ملا ہے۔ یعنی یہ محبت علی وہ ہے کہ جس دنیا کے اندر بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور نبی نے بھی فرمایا، جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کی باتیں، یہ 3 کام ضرور کرنا چاہیے، اور علی سے محبت، پانی پلانا اور زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کامیاب بناتی ہیں۔ انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں یہ موضوع پیش کیا جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن وہ لوگ کیوں امام کی طرف نہ آئے اور کیوں امام کا جواب نہ دیا۔ ھذا دارهم، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت بہت زیادہ ہے، کیا کیا بیان کی جائے ان کی مظلومیت۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، ان کے انصار بہت ہی مظلومیت کی طرح ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج آپ کی خدمت میں اس صحابی کا مصائب ذکر کرنا ہے جنہیں وہب کلبی کہا جاتا ہے۔
یہ وہ صحابی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو دیکھا کربلا میں، اور ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو اپنی بارات کو روک لیا، کیونکہ یہ دلہا شادی کر کے آ رہا تھا۔ فقط 17 روز ہوئے تھے، زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، فقط 17 روز۔ کیا کبھی کوئی دیکھا ہے کہ 17 روز کا دلہا اور موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہو؟ جب دیکھا یہ راستہ گزر رہے تھے، ایک طرف ہزاروں کی فوج، ایک طرف مختصر فوج۔ وہب کلبی، ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ دیکھ کر تو آؤ، آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک طرف کچھ نظر آ رہے ہیں، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے۔ ایک مرتبہ وہب کلبی جاتے ہیں وہاں پر جہاں پر مولا ابوالفضل عباس پہرا بھر رہے تھے۔ مولا عباس کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ کون ہیں؟ آخر باتیں کیا ہو رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ایک طرف مختصر لوگ نظر آ رہے ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں۔ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ مولا عباس کہتے ہیں کہ اے جوان، مجھے لگتا ہے کہ تو ابھی شادی کر کے آیا ہوا ہے، چل جا، تو جا اور اپنے گھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پر زندگی گزار۔ کہا کہ نہیں، میری ماں نے کہا کہ پوچھ کے آؤں کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے، ایک طرف یزیدی لشکر والے ہیں اور ہم جو ہے یہ رسول خدا کے پنجے تن میں سے جو آخری کڑی حسین تھے، انہی کے گھر والے یہاں پر ہے۔ ایک مرتبہ کہا حسین کون؟ وہی جو مباہلے کے اندر موجود تھے، جس کو رسول خدا نے اپنی آغوش میں اٹھائے رکھا تھا۔ کہا کہ ہاں وہی حسین۔ ارے یہ آنے والا وہب کلبی کوئی مسلمان نہ تھا، بلکہ غیر تھا، عیسائی تھا، مسیحی تھا۔ وہ آتا ہے اپنی ماں کو بیان کرتا ہے اور ماں سے کہتا ہے ایک طرف وہ مباہلے والے حسین ہے جن کو یزیدی فوج نے گھیر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ ان کی ماں نے سنا، ان لوگوں سے کہا جو بارات میں تھے، کہا خدا حافظ، تم لوگ جاؤ، خدا حافظ، تم چلے جاؤ، کیونکہ اب جو ہماری آخر یہی منزل ہے۔ وہ عورت آئی اور اس کی بیوی اور جناب وہب کلبی ایک مرتبہ آتے مولا حسین کے پاس اور کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کرے، آپ کی نصرت کرے۔ حضرت امام نے کہا کہ نہیں، تمہاری نصرت قبول نہیں کی جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمان ہونا، تم مسلمان ہو۔ ارے تینوں مسلمان ہوئے اور اس عورت نے اپنے بیٹے کو کیسے قربان کیا۔ آزادارو، جوان لوگ یہ غور و فکر کرے کس طریقے سے قربانی پیش کی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ وہ بھی وقت آتا ہے میدان کی طرف جناب وہب کلبی پہنچے۔ ارے دشمنوں سے جنگ کی، ایسی جنگ لڑی، ارے دشمنوں کو کئی دشمنوں کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ لڑتے لڑتے، ارے کب تک لڑتے، ایک ظالم نے حملہ کیا۔ ارے وہب کلبی زمین پر آئے، ظالم نے سر کو تن سے جدا کیا۔ ارے سر کو اپنی ماں، ان کی ماں کی طرف پھینکا۔ ارے جناب وہب کلبی کی ماں ارے آگے بڑھتی ہے، اپنے بیٹے کو سر کو لیا، چوما، بوسہ لیا، مولا حسین کی خدمت میں آن پہنچی۔ اے مولا میری قربانی قبول کرے۔ مولا حسین کے ارے اطراف میں ارے چکر لگانے لگی، جیسے کہ خانہ کعبہ کا چکر لگایا جاتا ہے۔ ذاکرین بیان کرتے حاضر در، اس کے بعد ارے وہی ماں نے، ماں کے لیے بیٹے کا کتنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن وہب کلبی کی ماں ایک مرتبہ سر کو دشمن کی طرف پھینکتی ہے اور کہتی ہے اے دشمنوں، ارے جو چیز صدقے میں دی جاتی ہے واپس نہیں لی جاتی۔ میں نے میرے بیٹے کو مولا آقا حسین پر قربان کر دیا، مولا حسین کا صدقہ اتارا ہے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا بنی میرے اللہ اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی اس مجلس کے فاؤنڈر میرے اللہ ان تمام کو دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب عنایت فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ جگہ عنایت فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ذکر امام حسین علیہ السلام کو ہمارے دلوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جگہ عنایت فرما۔ شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ یہ ہلاک کرنے والی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہانی کبیرہ گناہانی صغیرہ معاف فرما۔ تیری نعمت رحمت برکت ہم سب پر نازل فرما۔ خاص کر کے وقت کے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان تمام کو ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کا اجر و ثواب ان تمام فاؤنڈر جو محفل اصغری کے ہیں ان تمام کو عنایت فرما، ان کو جنت میں بلند سے بلند درجے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔